الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون عممة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، آج کل
ہمارا دیندار طبقہ جو دین پر عمل کے لیے اہتمام اور کوشش کرتا ہے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو وساوس اور خیالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ وسوسہ جو شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ایسی پریشانی، بے چینی اور تکلیف و مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ پوچھو، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی تو بہت غلط قسم کے ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعضی مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ میں ایمان سے نکل گیا، کافر ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ذہنی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارا یہ جو طبقہ یہاں موجود ہے اس کو ایک اطمینان و سکون حاصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو نظام قائم فرمائے ہیں، ہدایت اور راہ راست کا، اور ضلالت اور گمراہی کا۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے احکام سے واقف فرما کر اس پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جو آدمی ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، جس کا سارا ٹھیکہ شیطان کو دے دیا، اور وہی لوگوں کو راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اپنا سارا زور لگاتا ہے۔ ویسے حقیقت میں ہدایت اور ضلالت، صراط مستقیم اور گمراہی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو راہ راستہ پر نہیں لا سکتی۔ لیکن اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کے لیے قائم کیا ہے، تو گمراہی کے اسباب کے طور پر شیطان کو گویا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور شیطان لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ابلیس ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا تھا۔ فرشتوں کو بھی دیا، اس کو بھی دیا۔ فرشتے تو سجدہ ریز ہوئے اور اس نے انکار کیا، اور وہاں اس نے نعرہ بلند کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صراحتاً صاف صاف حکم دیا تھا، اللہ کی سے براہ راست سنا، اس کے باوجود اس نے اس کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا، اس پر اس نے وہیں کہہ دیا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ وَلَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور پورے طور پر گمراہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مہلت دے دی قیامت تک کے واسطے۔
تو بہرحال یہ شیطان جو ہے جو گمراہ کرتا ہے، گمراہی کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو گمراہ کرنے کے لیے قوت عطا فرمائی ہے وہ صرف وسوسہ اندازی کی، اور کچھ نہیں. کسی کے پاس اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی بتائے کبھی کہ شیطان کوئی ڈنڈا لے کر آیا ہو اور اس نے یوں کہا ہو کہ چلو سینما دیکھنے کے لیے ورنہ تمہارا سر پھوڑ دوں گا؟ ایسی کبھی شیطان نے آ کے دھمکی دی کسی کو؟ نہیں. شیطان کسی کو یوں کہے کہ چلو فلانی عورت کے ساتھ زنا کرو اور نہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا، ایسا کبھی کچھ کیا؟ کوئی ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دی کہ وہ جسمانی طور پر کسی کو مجبور کرے. انسان تو کرتا ہے، ایک انسان تو دوسرے انسان کو اس طرح بھی غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، لیکن شیطان کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی. شیطان کو جو طاقت دی گئی ہے وہ صرف وسوسہ اندازی کہ وہ آدمی کے دل میں خیالات ڈالتا ہے. جیسے آدمی خود اپنے دل سے باتیں کرتا ہے، شیطان بھی انسان کے دل سے باتیں کرتا ہے، اور یہی ہے اس کی وسوسہ اندازی کہ وہ انسان کے دل میں برے کام کے لیے خیالات ڈالتا ہے. کیسے؟ جیسے کوئی آپ کا ساتھی ہو، چلو سینما دیکھنے، چلو فلانی جگہ جو ہے فلانی عورت کو دیکھنے کے واسطے، چلو فلانی جگہ تماشا. جیسے ایک غلط صحبت ہوتی ہے نا، غلط ساتھی ہوتا ہے، وہ غلط کام کے لیے بار بار کہتا ہے اور اس کی کہنے کے نتیجے میں اس کے دل میں بھی تقاضا پیدا ہوتا ہے اور وہ آمادہ ہو جاتا ہے. بس ہو بہو یہی شکل ہے کس کی؟ شیطان. یہ بھی جو غلط ساتھی ہے نا وہ شیاطین الانس کے قبیل سے ہے. انسانوں میں بھی شیطانی ہوا کرتے ہیں وہ یہ. تو شیطان جو ہے وہ انسان کو دل میں کیا کرتا ہے؟ وسوسہ. کیسے ڈالتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، بار بار ایک چیز کو ڈالے گا، وہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. اب انسان جو ہوتا ہے، آپ کوئی بھی غلط چیز جو ہے کسی کو بار بار کہیں نا تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا ہٹلر کا جو وزیر اطلاعات تھا گوبیلس، تو یہ گوبیلس پرچار کہ بھئی غلط چیز بار بار چلاتے رہو. ایک آدمی سنتا ہے، سن کر پھر دھیرے سے اس کا اثر قبول کرتا. تو یہ شیطان جو ہے بار بار غلط کام کرنے کے آدمی کے دل میں یہ خیالات کیسے اس سے سرگوشی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سرگوشی. بات کرتا ہے. ہمیں وہ نظر نہیں آتا. جیسے ہم خود بھی اپنے دل سے باتیں کرتے ہیں، ایسے شیطان باتیں کرتا ہے. وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، یوں کر لو، یہ کام کر لو، یہ گناہ کر لو. اب آدمی جو ہے اگر نیک ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرنے والا ہے، تو وہ اول وہلہ میں اس کی بات مانتا نہیں ہے، وہ اس کو رد کرتا ہے نہیں، لیکن وہ بار بار وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، کرتے یہاں تک کہ یہ چیزیں ڈال کے اس کے دل میں بھی یہ ہاں یار ایک آدھ مرتبہ کر لیں، اب گویا اس کو آمادہ کر دیا. یہ ہے شیطان کی وسوسہ اندازی. سننا ہے کہ نہیں؟ اور یہی شیطان کی وسوسہ اندازی ہے جس کے ذریعے سے اس کا سارا کاروبار چلتا ہے، اور اس کا کام کاج صرف انسان کے دل سے ہے. بس وہ آدمی کے دل سے بات کرتا ہے، اسی میں اپنا اثر ڈالتا ہے، اور وہ اپنے کام میں بڑا فعال اور ایکٹیو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب انسان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان آ کر اس کے دل کو چھوتا ہے، ٹٹولتا ہے، اور اس کے اس ٹٹولنے اور چھونے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی رونے کی وجہ جو بتائی، بخاری شریف کی روایت، کہ ماں پیدا ہوتے ہی بچہ جو روتا ہے نا اس کی وجہ یہ. وجہ کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کے دل پر آج تک کبھی
کوئی ایسا اثر پڑا، کوئی نیا آدمی کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز نئی آتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہاں تک اس پر شیطان کو کوئی قدرت نہیں دی۔ ماں کے اوپر قدرت ہے، ماں کے دل میں جو چاہے وسوسہ ڈالے اور جو چاہے اس کے دل کو چھیڑے۔ اب وہیں اسی پیٹ میں کون ہے؟ بچہ بھی، لیکن اس بچے کے دل پر وہ اپنا کوئی اثر ڈال سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں، اور شیطان کو اس دنیا میں جو ہے ان پر قدرت دی گئی جب تک کہ پیٹ میں ہے۔ حالانکہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، آخری دنوں میں تو جان پڑتی ہے، بچہ اندر حرکت بھی کرتا ہے، ماں کو محسوس ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جان پڑ گئی، اس کا دل بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل پر کوئی اثر ڈال سکتا نہیں۔ اب جہاں ماں کا دل ہے وہاں یہ بھی ہے، لیکن اس پر خود اثر ڈالنے کی طاقت نہیں۔ جہاں پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، اب وہ دوسری دنیا کی چیز نہیں رہی، وہ کہاں کی چیز ہو گئی؟ اس دنیا کی۔ آتے ہی اب شیطان کو اس پر، تو بچہ پیدا ہوتے ہی وہ پہنچ گیا، اور جا کر کے اس نے اس کے دل کو چھو کر ٹٹول کے اس کا جائزہ لے لیا۔ دیکھو شیطان گمراہی کے معاملے میں بڑا ہوشیار اور بڑا فعال، بڑا ایکٹیو، ایک لمحے کی غفلت نہیں۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فوراً صبر ہوتے ہیں نا، سب کے پاس پہنچتا ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر آپ کے شہر میں کوئی ڈاکٹر شفا خانہ شروع کرتا ہے، نیا نیا آیا ڈاکٹر سند لے کر اور پریکٹس کر کے، اب آپ کے شہر میں اس نے کلینک کھولی، جب آپ کے شہر میں کلینک کھولے گا تو یہاں پر دوا بنانے والی کمپنیوں کے جتنے بھی سیلس مین ہوں گے ان کو جب پتا چلے گا کہ آپ کے میرج کے اندر نیا دوا خانہ شروع ہوا ہے، سب پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام تو وہی ہے، ان کا کاروبار تو اسی سے چلتا ہے۔ وہ سب جا کے اس کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے، ترغیب دیں گے، ہماری کمپنی آپ کو یہ فائدہ پہنچائے گی، یوں کرے گی۔ تو گویا یہ شیطان جو ہے اس کا کاروبار انسان کے دل سے ہے، اس کا سارا کام کاج انسان کے دل سے ہے۔ تو بچہ جہاں پیدا ہوا، حالانکہ یہ بچہ تو ابھی شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، یعنی شریعت نے اپنے احکام کی پابندی اس پر رکھی نہیں، ابھی وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، تب شریعت کے احکام اس کو لاگو پڑیں گے۔ ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، بلکہ ابھی تو وہ دنیا کی باتیں بھی نہیں سنتا، نہ سمجھتا ہے، لیکن اس کا دل کام کرتا ہے۔ اس کے آنکھوں کے راستے سے جو چیز اندر جاتی ہے اس کے دل میں سب کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ۔ جیسے ریکارڈنگ مشین کے اندر کوئی چیز جائے گی نا، محفوظ ہو جائے گی۔ کیمرے کے اندر کوئی تصویر جاتی ہے، اس کے اندر ریل میں کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ۔ کان اور آنکھ کے راستے سے جو چیز ہے اس بچے کے اندر جائے گی، وہ ابھی اس کا ظاہر نہیں ہوتی، وہ ظاہر ہوگی اپنے وقت پر، لیکن اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ماں باپ جب صحبت کریں نا تو وہ چھوٹا بچہ بھی اگر وہاں ہے نا، 2 مہینے کا، 8 دن کا، وہ بیدار ہے، دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھتے ہوئے صحبت نہ کریں۔ ماں باپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھے گا، سمجھ نہیں رہا، لیکن دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سین ہے، وہ سین اس کی آنکھوں کے راستے سے اندر جا کے کیا ہو رہا ہے؟ محفوظ۔ وہ اپنے وقت پر اثر کرے گا۔ اس کے سامنے غلط باتیں نہ کہو، اس کے کان کے راستے سے وہ ساری باتیں اندر جا رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کا دل جو ہوتا ہے وہ کوری سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور ساری چیز جب بڑا ہوگا، اور بڑا ہوگا تو یہ سارا جو کچھ کے اندر محفوظ ہے نا، وہ اب اپنا کام کرے گا۔ اب تک وہ بولا نہیں۔ ریکارڈنگ مشین جس وقت ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو نہیں بولتا،
ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد بولے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ شیطان جو ہے وہ جا کر کے اس کے دل کو چھوتا ہے اپنا اثر ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ہدایت کے لیے بھیجا، شیطان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلا کر اس کی ماں کے پیٹ میں سے وہ جو رطوبتیں اور غلاظتیں تھیں وہ پاک صاف کر کے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے، اتنے سالوں سے اذان سنتے چلے آ رہے ہیں، اذان کا مطلب نہیں سمجھتے. تو یہ بچے کے کان میں جو اذان کہلوائی جا رہی ہے دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت کہلوائی جا رہی ہے، کیوں؟ وہ جو شیطان نے چھو کر اپنا اثر اس میں ڈالنا چاہا تھا نا، تو اسی اذان اور اقامت کے ذریعے سے اس کے اثر کو دور کر کے توحید کا بیج اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے. اللہ کی بڑائی، اسلام کی دعوت، نماز کی محبت، یہ ساری چیزیں گویا ابھی وہ چھوٹا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے قید اور اس کی اس تدبیروں کا توڑ کرتے ہیں. تو یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان جو ہے اس کا سارا کاروبار کس سے ہے؟ دل سے. آدمی کے دل ہی پر وہ سب کچھ اپنے اثرات ڈالتا رہتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ. یہ وسوسہ وہ گویا آدمی کے دل سے وہ جو باتیں کرتا ہے وہ ہے وسوسہ. جیسے آپ بیٹھے ہوں، کام کر رہے ہوں، آپ کا کوئی شریر ساتھی آ کے آپ کے کان میں کچھ بولتا رہے، کیا مقصد ہوتا ہے؟ آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اپنے کام میں مشغول ہیں، وہ آپ کے کان میں اس طرح کہہ کر سرگوشی کر کے آپ کو اپنی عبادت سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ روکنا چاہتا ہے، آپ کی توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے، آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وسوسے جو ہیں وہ شیطان کی سرگوشی ہے. گویا وہ شیطان آ کر آپ کے کان میں باتیں کر رہا ہے. وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، غم میں ڈالے. جیسے ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، محنتی بچے ہوتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں. اب اسی جماعت میں ایک شریر بھی ہے، وہ جو پڑھنے والا ہے اس کے کان میں جا کر کے کیا وہ اب پڑھ رہا ہے، اس کے کان میں جا کر کچھ بولے گا، اس کو روکنا چاہتا ہے. سمجھے نا؟ اب دیکھیے یہ جو کان میں جا کر کے اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ پڑھنے نہ پاوے، اس کا دھیان ہٹے. اب اس کو دور کرنے کی کیا تدبیر بھائی؟ تو اب یہ جو پڑھنے والا ہے اگر طاقتور ہے، اس سے زیادہ کس سے؟ وہ جو شرارت، تو 2 تماچے مار کے بھگا دے گا اس کو. اور اگر وہ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تو اس کو تو کچھ کر نہیں سکتا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ بولتا ہے یہ تکلیف تو ہوگی لیکن برداشت کرے، اور برداشت کر کے اپنا جی اسی میں لگاوے. کس میں؟ اپنی پڑھائی میں. اور وہ جو بول رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ دے، اپنا دھیان وہاں سے ہٹا لے. ادھر دھیان لگانے کو نہیں لگے گا اتنا جلد، لیکن جتنا ہو سکتا ہے. وہ کب تک ایسا کرے گا؟ وہ دیکھے گا 5 منٹ 10 منٹ اس نے دیکھا کہ ہماری اس حرکت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ کنٹال کے چلا جائے گا. شیطان جو ہے، تو شیطان کی وسوسہ اندازی یہ ایک طرح کی سرگوشی ہے. انسان جب اپنے کام میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ آ کر کے چالو کر دیتا ہے اپنا کام. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو کیا کرے؟ غمگین کرے. باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ شیطان ان ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کے اوپر کیا کریں؟ بھروسہ کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان جو ہے نا وہ تو دشمن ہے ہمارا،
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، سمجھو، اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا۔ قرآن میں، حدیث میں باری تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں چوکنا کر رہے ہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی حکومت، آج جیسے امریکہ کی حکومت، اپنے شہریوں کو اگر یہ بار بار اعلان کرے فلانا آدمی تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیو، فلانا آدمی تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا بڑا دشمن ہوگا کہ حکومت بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے شہریوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ متنبہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے، چوکنا کر رہی ہے، ان کو بار بار بتلا دے گا اس سے بچنا، دیکھو اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں ہمیں چوکنا کر رہے ہیں، بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ آج تک کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ سچی بتاؤ۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، ہم نے آج تک کبھی اس کو اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں۔ بولنے کو تو بول دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ایک دشمن کے ساتھ جس طرح معاملہ کرنا چاہیے اور دشمن کی تدبیروں سے اور اس کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جس طرح چوکنا رہنا چاہیے، کبھی خیال آیا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم تو یوں سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑے گا۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے اکابر اسلاف بزرگ ہی تھے، وہ بیچارے ڈرتے رہتے تھے، کس سے؟ شیطان سے۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں ہمارا کیا؟ نعوذ باللہ۔ ہے حقیقت یہی ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ تو دیکھیے، یہ شیطان جو ہے کوئی خطرناک چیز جس سے ہم کو بچنے کے لیے بار بار قرآن حدیث تنبیہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو اس سے بچیو، دیکھو اس سے بچیو، لیکن ہم ہیں اطمینان سے ہیں، ہمیں کوئی خیال بھی نہیں آتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ہمیں اپنا کھلونا بنا رہا ہے۔ ہم نے اس سے بچنے کے لیے جو تدبیریں قرآن میں حدیث میں بتلائی گئی، وہ تو ہر چیز میں اپنا حصہ، یعنی یہ وسوسہ تو ہے ہی، لیکن ہمارے کھانے میں وہ اپنا حصہ لگاتا ہے، ہمارے پینے میں اپنا حصہ لگاتا ہے، ہمارے سونے میں اپنا حصہ لگاتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، اس میں وہ حصہ لگاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر کھانے کے لیے بیٹھا، اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان کھانے میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز پی، بسم اللہ نہیں پڑھی، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے پیا تو شیطان اس پینے میں کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ گھر میں داخل ہوا، جو دعا ہے بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا تو سونے میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ شریک۔ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی، صحبت کے وقت بھی ہمیں دعا سکھلائے گی، بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان و جنب الشیطان مما رزقتنا، اے اللہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اور اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچائیو، اور اس صحبت کے نتیجے میں جو اولاد ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے۔ یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا، حدیث میں آتا ہے، لکھا ہے کہ اگر یہ بسم اللہ اور یہ دعا نہیں پڑھی گئی تو آدمی کے جو ہے نا وہ اس کے آلے تناسل کے ساتھ شیطان لپٹ جاتا ہے، اور وہ بھی صحبت کرنے میں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ شریک، اور اس کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز میں وہ اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا سارا کاروبار خراب ہو۔ تو یہ شیطان جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا دشمن۔ قرآن پاک میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں کا ایک مستقل سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرات محدثین اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ نے امت کو سکھلائی، ان کو بیان کرنے کے لیے ایک عنوان قائم کرتے ہیں، کتاب الدعوات،
ساری دعائیں فلاں. اسی کتاب الدعوات میں ایک عنوان ہوتا ہے تعوذ، پناہ چاہنا. کیا؟ پناہ. گویا شیطان اور دوسری جتنی بھی چیزیں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ حاصل کرنی ہے. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس چھوٹے بچے کو اگر کوئی مارے، کوئی اس کا دشمن ستاوے، تو وہ بچہ تو اس کا جواب دے سکتا نہیں ہے. اس کے لیے کیا تدبیر؟ وہ اپنے ابا یہ ایسا کر رہا، ابا یہ مجھے مار رہا، اس کے لیے جو کچھ بھی ابا ہی ہے. اپنے کسی بھی نقصان پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کیا تدبیر اختیار کرتا ہے؟ کیونکہ خود اس میں طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کی، تو وہ اپنے بڑے کی مدد حاصل کرتا ہے. تو شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں پناہ حاصل کرنی ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم کو بچائے گا اگر ہم پناہ حاصل کریں گے. جیسے کسی کو دشمن کا اندیشہ ہو تو اگر حکومت سے، گورنمنٹ سے پروٹیکشن حاصل کر لے اور اس سے جو ہے حفاظتی یہ لے لے تو اس کی وہ بچا ہوتا. تو میں یہ باقاعدہ حدیث میں دعائیں ہر موقع پر اس شیطان کی طرف سے آنے والی ان ساری برائیوں سے بچنے کے لیے سکھائی گئی. یہ تعوذ جو ہے، پناہ، وہ اسی کی بنیاد پر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 سورتیں پوری نازل فرمائی، معوذتین جن کو کہتے ہیں. ایک سورہ فلق، اس میں تو قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو پناہ کے لیے پیش کیا. رب فلق کے ذریعے کی پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی. اور دوسری سورہ والناس ہے، اس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ تعالیٰ کی 3 صفت ہیں، ربوبیت، ملوکیت اور جو ہے الوہیت. ان 3 کے ذریعے سے پناہ ایک چیز، من شر الوسواس الخناس، اس سے جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس کوئی وسوسہ ڈال کے ہمارے دل میں پیچھے ہٹ جاتا ہے. آدمی جب ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے. دیکھا ہوگا بعد میں تو چھوٹے بچوں کو چھیڑتے ہیں بعض لوگ، تو کیا کرتے ہیں؟ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو پیچھے سے کان پکڑ لیا. وہ بچہ ادھر دیکھے گا تو وہ کان پکڑنے والا ایسا جیسے اس نے کچھ کیا ہے. وہ بچہ پریشان ہے کہ یہ میرا کان کس نے پکڑا، تو چھیڑ کے چپ چاپ بیٹھتا ہے. ایسا شیطان کرتا ہے. شیطان انسان کو چھیڑتا ہے. اور اب جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر موقع پا کے پھر جہاں غافل ہوا پھر آیا. تو یہ وسوسہ کے اس کی وسوسے سے پناہ پوری صورت من الجنت والناس، جنات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے. تو بات اس کی چل رہی تھی کہ ان وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں واضح ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے قلوب کو، دلوں کو مطمئن کر دیا. وسوسے 3 طرح کے ہیں. کتنے؟ 3 قسم. ایک تو وسوسے وہ جو ایمان سے متعلق ہیں، ایمانیات سے متعلق، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، یہ جتنا بھی ہے، حشرہ نشرہ، یہ جو ہو، یہ ساری تقدیر، ان ساری چیزوں پر کیا ہے؟ ایمان لاتے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ تو مختصر ہے. تو یہ جو ایمان جن چیز اس کے متعلق وسوسہ. کیا وسوسہ؟ بہتوں کے دلوں میں خیال آتا ہے، کبھی وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، معلوم نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تھے یا نہیں تھے، یا قیامت ہونے والی ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، جنت بھی کوئی چیز ہے، قرآن میں تو آتا ہے جنت. یعنی وسوسہ، خیال ایسا آتا ہے بہتوں کے دلوں میں آتا ہے.
جب ایسا وسوسہ دل میں آتا ہے نا تو آدمی، ایک ایمان والا آدمی، ایسا دل میں خیال آتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہ کیا؟ اور اس کی وجہ سے ایسا پریشان، وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس وسوسے کے آنے کی وجہ سے نعوذ باللہ میں ایمان سے نکل گیا، نعوذ باللہ میں تو کافر بن گیا، مردود ہو گیا، اور پھر روتا ہے۔ جتنا زیادہ دیندار اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم وسوسے کی، کون سی؟ ایمانیات سے متعلق، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری، ایسے بہت سے مختلف قسم کے وسوسے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں۔ اب بہت سے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مطلب بہت وسوسے آتے ہیں، اب اس کی وجہ سے بے چین ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ہمارے لیے سارے مسئلے حل کر دیے۔ حضور سے پوچھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، اور ہمارے سامنے اس کے لیے واضح تعلیمات اور رہنمائی موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کئی حدیثیں پڑھی۔ ایک حدیث مسلم شریف کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فسالوہ، آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، ہم اپنے دل میں ایسے خیالات پاتے ہیں، ایسے وساوس ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اس کو زبان پر لانا ہمیں بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، یعنی زبان پر نہیں لا سکتے اللہ کے رسول۔ دل میں خیال ایسا آیا کہ ہم کو کیا آیا، نہ میں نہیں بولوں گا اس کو، ہے نا، ایسے خیالات آتے ہیں۔ ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، ان خیالات کو اپنی زبان پر لانا ہمیں بہت گراں بھاری معلوم ہوتا ہے، نہیں لا سکتے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پوچھا کیا خیال آیا، آپ نے جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی، اوقد وجدتموہ، کیا واقعتاً دل میں یہ احساس ہوا کہ اس خیال کو ہم زبان پر لانا ہمارے لیے کیا ہے، مشکل ہے، نہیں لا سکتے، تم جو کہہ رہے ہو؟ قالوا نعم، جی ہاں۔ قال ذلک صریح الایمان، کہا یہی تو کھلم کھلا ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ یہ خیالات آئے، ان خیالات کو آپ نے برا سمجھا اور اس کو زبان پر لانا آپ کو کیا معلوم ہوا، بھاری معلوم ہوا۔ یہی تو دلیل ہے کس کی، کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ دیکھیے، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر، کیسا دل کے اطمینان کا جواب دے دیا۔ خدا نہ کرے آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، آپ قیامت کو ماننے والے نعوذ باللہ نہ ہوتے، آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے نہ ہوتے، تو ان خیالات کے آنے کی وجہ سے آپ پریشان کیوں ہوتے؟ آپ کو جو پریشانی لاحق ہوئی یہ اسی ایمان کی وجہ سے، تو یہ تو دلیل ہے کائے کی، ایمان کی۔ دیکھو کیسا جواب دیا۔ اب کوئی آدمی آ کر کہے کہ ایسا ہو تو گھبرا مت، ایمان ہے تو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ایمان کی اعلیٰ ذالک صریح الایمان، حضور فرماتے ہیں یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے، یہ تو ایمان، تمہارا دل کا یہ ایمان بول رہا ہے کیا کہ ہم اس کو زبان پر نہیں، دل میں ایمان نہ۔ یہ جو برے اس طرح کے خیالات اکیلے آپ کو تھوڑے آتے ہیں، دوسروں کو، خاص جو کافر وغیرہ ہیں ان کے دلوں میں تو وہ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، وہ تو اپنی زبان سے ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق، رسول کے متعلق جو چاہیں بکواس کرتے ہیں، ان کو وہ برا سمجھتے ہیں، وہ برا نہیں سمجھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور ہم برا سمجھ رہے ہیں، زبان پر لانا برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان ہے۔ دیکھو کیسا جواب ہو گیا کہ نہیں، اطمینان ہے، کیسا اطمینان۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، ہمارے تمام اکابر کے پیر و مرشد،
کسی نے آ کر کے وسوسے کی بات کہی تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو چور وہاں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. جس گھر میں مال ہو نا ان کو معلوم ہے کہ وہاں تجوری میں ہے کچھ, اسی گھر میں جائے گا نا چوری کرنے کے واسطے. اس کو معلوم ہے کہ یہاں جھوپڑے میں کچھ بھی نہیں, کاہے کو وہاں زحمت کرے گا جانے کی. یہ شیطان آ کر کے آپ کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. تبھی تو آیا وہ. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان وسوسوں کی وجہ؟ ان وسوسوں کی وجہ سے تو آپ کو اطمینان ہو, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اور ان وسوسوں سے ایمان پر کوئی اثر پڑتا, ایسے جو غیر اختیاری خیالات دل میں آئے, ہمارا ایمان اس سے مجروح نہیں ہوا, زخمی نہیں ہوا, اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہمارا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, وہ بدلتا نہیں. وہ تو خالی ایک خیال آیا اس کی وجہ سے. بہت سے برے برے خیال, کبھی بیٹے کے دل میں خیال آتا میرے ابا کو یوں کر ڈالوں, اور وہ بیٹا کیا اس کو برا سمجھتا ہے نا, کرتا ہے ایسا نہیں. ابا کے ساتھ جو تعلق محبت ہے اس کی وجہ. تو یہ جو ان خیالات کا آنا یہ علامت ہے کائی کی, اور بلکہ یہ تو ایمان ہے. اسی لیے تو شیطان ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے, محنت کر رہا ہے. نہ ہوتا تو کائی کو آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ حضرت سے سنا, ایک مرتبہ ایک شیعہ آیا تھا وہاں سہارنپور مظاہر میں. حضرت کی گفتگو ہوئی بہت سارے مسائل پر. تو اس شیعہ نے حضرت کو ایک بات کہی کہ دیکھو یہ اس زمانے میں قادیانیت شروع ہوئی تھی اور بہت سے لوگ قادیانی ہو رہے تھے. تو اس نے حضرت سے کہا کہ دیکھو آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کوئی شیعہ قادیانی ہوا ہو؟ قادیانی سب اہل سنت ہی ہوتے ہیں, قادیانی اہل سنت والجماعت. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی شیطان بیوقوف نہیں ہے. ایمان کس کے پاس ہے؟ سنی کے پاس ہے, اہل سنت کے پاس. اسی لیے اس کے پاس جا کر محنت کر کے اس کو گمراہ کر کے قادیانی بنانے کی کوشش کرتا ہے. شیعہ کے پاس پہلے سے ایمان ہے ہی نہیں, وہ اپنی محنت کو کائی کو ضائع اور برباد کرے گا. بھائی یہ وسوسے آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے کسی کافر مشرک کے دل میں ڈالنے نہیں جائے گا. وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دوسرا حدیثی میں ہے, ابو داؤد شریف کی روایت, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر کے اس نے کیا کہا, انی احدث نفسی بالشیء, میں اپنے دل میں بہت سی باتیں کرتا ہوں, خیالات. یہ خیالات کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ, دل کی باتیں. دیکھیں, لا نکون حمامۃ احب الی من ان اتکلم به, کہ یہ دل میں جو ایسی چیزیں آتی ہیں ان کو زبان پر لانے کے مقابلے میں جل کر کے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے. یہ اس نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا, الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ وسوسے تک محدود رکھا. کیا مطلب؟ یہ شیطان جو ہوتا ہے ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ نے ایک بڑا پتھر لے کر کے مارا, اور وہاں کوئی شیشہ ہوگا, شیشہ کانچ, وہ تو کیا ہو جائے گا؟ چور چور ہو جائے گا. اور کوئی اور چیز ہوگی کانچ سے ذرا اور مضبوط, تو چور چور تو نہیں ہوگی لیکن اس میں شگاف پڑ جائے گا. پتھر ہوگا وہ بھی اگر پتلا وتلا ہے تو ٹوٹ جائے گا, اور یہ جیسا مارا گیا ایسا مضبوط وہ ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہے نا. ہر چیز, کسی کے اوپر جو حملہ کیا جاتا ہے اس حملے کے اثرات جس چیز پر حملے ہوئے ہیں, زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کے نتیجے میں بہت سی عمارتیں تو ایک دم گر کے ختم ہو جاتی ہیں, بہت سی ہیں وہ ذرا ٹیڑھی ہو گئی, بہت سی ہیں جن کے اندر شگاف پڑ گیا, اور بعضیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں, جیسی تھی ویسی کی ویسی.
ہے یا نہیں؟ تو شیطان جو حملہ کرتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر آ کر کے جو حملہ کرتا ہے اس سے حملے کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. جیسے سورج کی دھوپ ہے نا، دھوپ کے اثرات کیسے ہیں؟ مختلف. لوہا دھوپ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ایک دم گرم، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لکڑی بھی گرم ہوگی لیکن وہ اتنی گرم نہیں کہ ہم اس کو پکڑ نہ سکیں. اس نے بھی اثر قبول کیا لیکن ایسا نہیں کہ وہ اس کی طرح ہو جائے. اور پتھر بھی گرم ہوتا ہے لیکن ایک قسم ہے پتھر کی، سنگ سفید. جو لوگ حج میں گئے نے دیکھا ہے، تب جہاں طواف کرتے ہیں وہاں بچھایا گیا ہے صحن، حرم کے صحن میں. وہاں کی دھوپ اتنی پڑتی ہے لیکن وہ ٹھنڈا کا ٹھنڈا، ذرا بھی اثر نہیں، ذرا بھی اثر نہیں. کتنی دھوپ ہو نا، ہم ذرا سا رومال کھول دیں تو 2 منٹ میں جل جائیں لیکن وہ پتھر ہونے کے باوجود ٹھنڈا. آپ بیٹھو نا آرام سے، چلو نا، ذرا بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک قسم ہے پتھر. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے یہ جو حملہ کرتا ہے اس کے اثرات لوگوں پر کیا ہوتے ہیں؟ مختلف. کافر مشرک جو ہوتے ہیں وہ تو اس کے حملے کے نتیجے میں کفر ہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فاسق فاجر جو ہوتے ہیں، ہے مومن، ایمان تو نہیں چھوڑتے لیکن اس کے حملے کی وجہ سے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں. کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے گناہوں کے کام. کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے گناہ تو نہیں لیکن شیطان کے ورغلانے میں آ کر کے چھوٹے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں، خالی ایک دل میں کیا آیا؟ وسوسہ آیا، وسوسہ آیا، خالی خیال آیا، چلا گیا، چاہے کتنی دیر رہا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا معاملہ کہاں تک رہا؟ وسوسے تک رہا. آیا تو تھا شیطان آپ کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے، وسوسے اس لیے ڈالے لیکن کامیاب نہیں ہوا، خالی وسوسے تک بات رہی. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ شیطان کے حملے کو تو نے کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ 2 حدیثیں جو ہیں وہ ان وسوسوں سے متعلق ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمانیات سے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، دوسری قسم ہے وسوسوں کی، ایمان کے متعلق نہیں، گناہ کے کاموں کے وسوسے آتے ہے نا. کسی کے دل میں خیال آیا زنا کر لو، چوری کر لو، لوٹ مار کر لو، دھوکے سے اس کے پیسے کھا جاؤ، ہے نا، شراب پیو، یہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں. حسین عورت جا رہی ہے، اس کو دیکھ لو، بدنظری کر لو، فلانے کو قتل کر دو. فسق و فجور کے وسوسے، گناہوں کے وسوسے آتے ہیں نا. وسوسے بہت آتے ہیں، وہ بھی آتے رہتے ہیں. اس کا کیا؟ اس کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان چیزوں کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں خیال اور وسوسے کے طور پر آتی ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ما لم تعمل به او تتکلم، بشرطے کہ اس پر عمل نہ کیا ہو یا زبان پر اس کو بولنے کی چیز ہے، گالی ہے، کسی کی جو ہے کسی کی عزت پر حملہ ہے، کسی کی غیبت ہے، یعنی زبان پہ نہ لایا. تو دیکھو یہ حدیث کیا بتلاتی ہے کہ اس طرح گناہ کے کاموں کے وسوسے اگر آتے ہیں تو ان سے بھی آپ کا کچھ بگڑا، آپ کو ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان وسوسوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا ہے. وسوسہ آیا چوری کرنے چلو، ایک چور ہے توبہ کر چکا لیکن اب بہرحال شیطان ہے نا پرانی چیزیں یاد دلاتا ہے اس کو، چلو 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 چلو. ایک شرابی ہے، شراب سے توبہ کر چکا لیکن شیطان آ کر کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، یار چھوڑ دیا، ایک آدھ جام پی لے. ایک زانی ہے، توبہ کر لی لیکن پھر زنا کے خیالات دل میں ڈالتا ہے.
بد نظری، توبہ کر لی، بد نظری کے خیالات ڈالتا ہے. تو یہ گناہ کے خیالات آئے، وسوسے آئے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ بھائی ان وسوسوں کے آنے سے کوئی گناہ ہوا؟ یہ تو خود آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھو آدمی کی گرفت اور پکڑ فقط اسی چیز پر ہوتی ہے جو آدمی اپنے اختیار سے کرے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز کا پابند بناتے ہیں جو اس کی طاقت میں ہو، جو طاقت سے باہر ہو اس کا نہیں. یہ خیالات خود بخود آتے ہیں، ہم لائے نہیں. ان خیالات کے آنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو چیز خود ہوتی ہے نا اس کو دور کرنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں. ایک تو ایک انگلی میں ہی ہلا ہوں، یہ انگلی میں اپنے اختیار سے ہلا رہا ہوں. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں انگلی مت ہلاؤ تو میں روک دوں گا. چونکہ ہلا میں رہا تھا اپنے اختیار سے تو اپنے اختیار سے اس کو روک بھی سکتا ہوں. لیکن ایک آپ نے لوگ دیکھا ہوگا بعض بوڑھوں کو بیماری ہو جاتی ہے کمپوا، ہے نا، لرزا کی بیماری. بڑھاپے میں ہاتھ ہلتا ہے اور وہ یوں ہل رہا ہے. کوئی دیکھے بڑے میاں یہ مت ہلاؤ تو وہ کیا کہیں گے؟ بیٹا میں نہیں ہلا رہا، وہ تو خود ہل رہا. جب وہ خود ہل رہا ہے تو اس کو روکنا بھی میرے بس میں نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جو خیالات اس طرح آئے، خود آئے، تو ان خود آنے والے خیالات پر اگر ہمیں سزا ملے تو مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح کے دل میں خیالات آتے ہیں گناہ کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرط کتنی ہے کہ ان خیالات پر عمل مت کریو. خیال آیا چوری کا، چوری مت کرنا، چوری کی تو پکڑ جاؤ گے. چوری کرنے کا خیال آنے پر گناہ نہیں ہے، گناہ کائے پر ہوگا؟ چوری کو عملی جامہ پہناؤ گے تب. زنا کا خیال آنا گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کب ہوگا؟ خود آیا خیال زنا کرو گے تو. شراب کا پینے کا خیال آنا گناہ نہیں. تم معلوم تعمل بھی او تتکلم، کسی کی غیبت کرنے کا خیال آیا گناہ نہیں ہے. کسی کو گالی دینے کا خیال آیا گناہ نہیں ہے. کسی پر تہمت لگانے کا خیال آیا گناہ نہیں ہے. کسی کو بدنام کرنے کا، جھوٹا بدنام کرنے کا دل میں خیال آیا گناہ نہیں ہے. لیکن گناہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو زبان پر لاؤ. دیکھو کتنا آسان کر دیا ہے آپ کا کام. اب ہماری کمزوری تو وہی ہے نا کہ ہم اس پر عمل بھی کیا کرتے ہیں، کر ڈالتے ہیں. دیکھو یہ شیطان بھی عجیب ہے کہ ہمیں کرنے کا جو کام ہے نا وہ کرنے نہیں دیتا، اور ہمارے اختیار سے باہر کا ہے اس میں پریشان کرتا ہے. سب آ کے کہیں گے مول صاحب یہ برا خیال آیا، بہت گندے گندے خیال آتے ہیں. ارے بھائی گندے خیالات تو لایا نہیں، وہ تو خود آئے. بس تو پھر تم کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت. تمہارا کام یہ ہے کہ ان گندے خیالات پر عمل مت کرو. اس سے تو تم رکتے نہیں ہو. جو تمہارے کرنے کا کام ہے، کیا کام ہے تمہارے کرنے کا؟ اس پر عمل نہیں. میں آپ کو تم یہ مت کریو، باقی یہ آتے رہے، گھبرائیو مت، خلاص ہو گئی بات. کتنا آسان ہو گیا. لیکن یہ آ کے پریشان ہے. ارے بھائی جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان کر دیا. یہ دوسری قسم کس کی؟ خیالات. ایک بات اور بھی بتلا دوں، مگر یہ بھی بتلا دوں ساتھ میں، اس میں ضرور یہ فائدہ آپ کا ہے کہ یہ جو گناہ کے خیالات آتے ہیں، تو گناہ کے خیالات کا آنا جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا گناہ نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. لیکن اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے دعا کرو خیال بھی نہ آوے. پریشان ہو گیا، خیال نہ آوے، ہے نا، خیال نہ آوے، یہ دعا کرو. پہلی بات تو یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور برائی. فرشتہ جو ہے نا، فرشتہ وہ برائی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اس میں خواہش ہی نہیں.
کھانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں، پینے کی بھوک نہیں، پیاس نہیں، خواہش نہیں، سمجھے نا؟ ہمارے اندر خواہش نہیں، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ وہ عورت جا رہی ہے اس کو دیکھو، کسی فرشتے کے دل میں خیال کبھی آنے کا ہی نہیں۔ یہ کرسی ہے نا، کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں، اس کو کبھی خیال آئے گا کہ فلانی عورت جا رہی ہے اس کو دیکھو؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں، کس کی؟ گناہ کی رکھی نہیں۔ یہ صلاحیت کس میں رکھی ہے؟ دونوں۔ انسان کو اونچا مرتبہ اللہ نے جو دیا نا، وہ اسی لیے دیا یہ ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے، اللہ کا حکم مان کے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ اس کو انعام دو، اس کو انعام دو۔ ایک اندھا یوں کہے کہ میں نے کبھی بد نظری کی نہیں، کوئی پرائی عورت کو دیکھا ہی نہیں، تو بھائی تو دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھتا سوانگ کھا آدمی اگر یوں کہے تو ہے کمال کی بات ہے نا۔ تو بہرحال یہ ایک کام غلط، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ گناہ کے خیالات تو یہ تو ایک قدرتی چیز ہے آتے، لیکن ان کی کثرت، وہ زیادتی، بہت لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری بد احتیاطیوں کو بھی کیا ہوتا ہے؟ دخل ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو زنا کا خیال آ رہا، تب اس کو یوں کہے بھائی بد نظری مت کریو، پرائی عورتوں کو مت دیکھو، اب اس پر وہ عمل کرتا نہیں۔ پرائی عورتیں جا رہی ہے، دیکھ رہا ہے، دن میں ہزاروں عورتیں گزر رہی ہیں، اس پر نظر پڑ رہی ہے، اب وہ جتنی بھی دیکھی وہ سب اندر ہے، اور ہر ایک ذرا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، کبھی یہ تصور، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی وہ، ہے نا؟ ہمیں آپ نے کھڑکی کھلی رکھی نا، مچھر آ گئے تو کاٹیں گے ہی نا۔ اب کیا مزہ، مچھر بہت کاٹے، کھڑکی بند رکھو نا، کھڑکی بند رکھو تو مچھر سے بچاؤ ہوگا، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے ایک دو گھسا میں، لیکن یہ جو اتنی بڑی کثرت، اتنی بڑی مقدار میں سونے نہیں دیتے، وہ تو کھڑکی کھلی اس لیے آئے، سمجھا؟ تو یہ جو کثرت سے گناہوں کے خیالات یہ آئے ہماری بد احتیاطی کی وجہ سے۔ شریعت نے تو ہمیں اس سے بھی، اس کا راستہ بھی بند کیا تھا، کیا کہ بھئی پرائی عورت کو مت دیکھو، ایسے ماحول میں مت جائیو، ایسی صحبتیں مت، سارے راستے بند کر رکھے ہیں، لیکن ہم ذرا کچاس رکھتے ہیں اس میں، تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہرحال ویسے اس کے بعد بھی میں یوں کہتا ہوں کہ اگر گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، بس ہمارا کام کیا ہے کہ اس پر عمل کریں، اور اس خیالات کی وجہ سے کہیں گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خیالات کیونکہ شیطان ڈالتا ہے، تو اللہ کی پناہ بھی حاصل کرنی ہے۔ عمل نہ کرنے کے لیے کیا تدبیریں؟ کوئی کہے مجھ سے تو رہا ہی نہیں جاتا، خیال آیا نا میں تو کر ڈالتا ہوں اس کے مطابق، ہنس جاتا ہے، یہ بھی ہے نا، یہ سب بولیں گے کہ اس کا کوئی علاج بتاؤ، تو اس کے لیے بھی تدبیریں بتائی گئی کہ اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالو، ہے نا؟ وہ ایک آدمی بیمار ہے تو بیماری کے لیے اس کی اب علاج کیا ہے، اس کو لے جائیں گے اسپتال میں، اس کو صحت والے ماحول میں اس کا علاج ہوگا، اس کو دور رکھیں گے ایسی برائی۔ کسی کے اوپر اگر ہارٹ کا حملہ ہوا ہو تو اس کو لے جائیں گے اسپتال میں۔ کوئی ایسا آدمی جس کو دیکھ کر اس کے دل پر کیا ہو، اثر ہو، اس کی ملاقات نہیں کرنے دیں گے، ڈاکٹر منع کریں گے اس کو مت لے جانا۔ ارے بیوی اس کے جا کے سامنے ایک آنسو گرائے گی نا، اس کا دل تو پھر اٹیک ہوگا اس کا آنسو دیکھ کے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہیں، ہمیں ان اسباب سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، اس ماحول سے بچنا ہے، اس بد نظری سے، گناہ مثلا زنا سے بچنا چاہتے ہیں، برے ماحول میں مت جاؤ۔ ہم تو جاتے ہیں بے دھڑک، جہاں عورتیں بے پردہ ہیں، اب بے پردہ عورتیں اب سب فرشتہ تو ہے نہیں، بد نظری ہو ہی جائے گی، تو بلا وجہ کائے کو آپ گئے ایسے ماحول کے اندر بازار؟ اسی لیے قرآن حدیث میں آیا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سموئے، گھر میں سے بلا ضرورت نکلنے کا۔ تو بہرحال یہ اسباب ہیں ان وساوس کے، تو اس سے بچنے کے لیے ان سب تدبیروں پر عمل کرنا ہے۔
اور اس اللہ کی پناہ بھی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان وسوسوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کی نوبت نہ آنے دے۔ قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا قصہ ان کا، سورہ یوسف پوری ہے، اس میں ایک تو وہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو زلیخا جو ان پر عاشق ہو گئی تھی، اس نے اپنی خواہش پورا کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے کہتے مفسرین نے لکھا ہے 7 دروازے، 7 کو بند کیا، تالے لگائے، پردے لگائے، اور اندر وقالت حیت لک، آ جاؤ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ فوراً کس کی پناہ چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے۔ بڑا خطرناک موقع ہے، جیسے بچہ پکارتا ہے کس کو؟ ابا، تو یہاں ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ اے اللہ، تو اس سے بچائی ہوں۔ اور خالی اتنا پکار کے نہیں رہ گئے، قرآن بھی کہتا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے حضرت وہاں سے بھاگے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ بھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا کہ 7 تالے 7 دروازوں پر لگے ہوئے ہیں، ایک بند دروازہ ہو جس میں تالے پڑے ہوئے ہیں اور پردہ بھی پڑا ہوا ہے، وہاں کوئی عورت آپ کو برائی کے لیے بلا رہی ہو۔ اب وہاں میرے اور آپ جیسا ہوگا تو وہ تو یوں سوچے گا کہ بھاگ کے کیا کروں گا، دروازہ تو بند ہے۔ ہماری یعنی ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم بھاگ کے کیا کروں گا، دروازہ تو بند ہے، خواہ دوڑنے کا مطلب۔ لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف کیا ہوئے؟ بھاگے۔ کیوں؟ اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا دروازے تک، دروازہ تو بند ہے لیکن یہاں سے لے کر دروازے تک تو ہم جا سکتے ہیں نا۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنی دوڑ لگانا تو ہمارے قابو میں ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے دوڑے۔ لکھا ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں کہ جب وہاں دروازے کے پاس پہنچے تالا خود ٹوٹا، تالا خود ٹوٹا اور کھلا دروازہ، دوسرا تیسرا، وہ پیچھے ہے۔ دیکھو میں اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بس میں جتنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، آگے نہیں۔ آگے ہم یوں سوچ کے نہ بیٹھے رہے کہ دروازہ بنے جا کے ارے بھائی تم وہاں تک تو جا سکتے ہو، دوڑ لگاؤ نا، آگے ہوگا، وہاں پہنچنے کے بعد بند ہے تو مت جائیے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اختیار۔ ایک بندہ جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حالات ناسازگار ہیں، ظاہری اعتبار سے کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ آپ نے سفر کیا ہوگا، ہائی وے پر چلتے ہیں نا، ہائی وے پہ آدمی سفر کرتا ہے، دونوں طرف درخت ہیں، بڑا چوڑا راستہ، دونوں طرف درخت۔ اب وہ یہاں سے آدمی کھڑا کھڑا دیکھتا ہے کہ درختوں کی یہ 2 لائن آگے جا کر مل گئی، آگے جا کر کیا ہو گئی؟ مل گئی۔ اب کوئی بیوقوف ہو سوچے گا کہ یار وہ راستہ تو آگے بند ہے، راستہ تو آگے بند ہے، اور نہ جاوے تو منزل تک پہنچ سکے گا۔ لیکن سمجھدار کہ نہیں، چلتے رہو، آپ چلتے رہیں گے راستہ کھلتا رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک بندہ جب آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا کریے جائیں؟ راستہ کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب بڑوں کے بڑے، جو مالٹا میں قید میں تھے، جیل میں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کا غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور جیل کے دروازے تک جاتے۔ حالانکہ جیل کا دروازہ بند معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کیوں حضرت ایسا؟ کوئی قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کے دن جب اذان کی آواز آوے تو اللہ کی نماز کے لیے بڑھو آگے۔ کہا میرے بس میں اتنا ہے، میں اللہ کو کہوں گا اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جیل کے دروازے تک آیا، آگے میرے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے بھائی یہ نہیں ہے
کہ آدمی پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائے. ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، تو پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ تو ایک تو اللہ کی پناہ حاصل، پہلا کام تو ایک اپنی کوشش کرو اور اللہ کی پناہ حاصل کرو. دوسرا موقع حضرت یوسف کا، وہی زلیخا کا جب یہ واقعہ پیش آیا نا اور اس کا چرچا ہوا شہر میں، تو شہر کی عورتوں نے زلیخا کے اوپر جو ہے ٹونٹنگ کرنا شروع کیا، تان و تشنی، لو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. وہ بھی ان کی شرارت تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ جس پر عاشق ہوئی وہ ہے کیسا. سمجھا؟ تو زلیخا نے کیا کیا؟ باقاعدہ ایک دعوت کا انتظام کیا، ان سب کو بلایا، ان کے سامنے جو ہے فروٹ رکھا، چھریاں رکھی اور دعوت شروع، اور حضرت یوسف کو بلایا. جب حضرت یوسف داخل ہوئے تو وہ عورتیں جو ہے نا وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی. وہ چھری سے وہ پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. وہ اصل میں زلیخا ان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم مجھے تان و تشنی کرتے ہو، میں جس پر عاشق ہوں ایسا نہیں ہے، تم بھی ذرا اپنے دل کو قابو میں رکھ کے بتاؤ اس کو دیکھ کر. تو اس وقت انہوں نے آپس میں، تو اس موقع پر حضرت یوسف نے کیا دعا کی؟ اللہ تصرف انی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ، یہ عورتیں اپنا مکر و فریب باتیں ایسی کر رہے ہیں، اگر ان کے مکر و فریب کو آپ مجھ سے دور نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف کیا ہو جاؤں، مائل ہو جاؤں اور میں جاہلوں میں سے نعوذ باللہ ہو جاؤں، یعنی اللہ کا نافرمان بن جاؤں. پناہ چاہ رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی پناہ چاہتے، وہ بھی تو ہم بھول گئے. شیطان کے مقابلے کی تدبیروں میں موقع بموقع ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، کیا؟ اللہ کی پناہ حاصل کرو. یہی ہمیں، یہ شیطان کے وساوس سے ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا مزاج آج اسباب والا بنا لیا. ہر کام میں کوئی بھی کام معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو بچے کو داخل کرانا ہے اسکول میں تو آپ اس کی تدبیر کریں گے، یا آپ کو کوئی کہیں جو ہے آپ کا بچہ کامیاب ہوا ہے، اس کو کوئی ملازمت چاہیے تو اس کی یہ دیں گے، اس کے لیے تدبیر کیا کریں گے؟ بھائی وہ فلانے محکمے میں، اس محکمے کا جو ہے بڑا یہ فلانا ہے، وہ ہمارے فلانے حافظ صاحب کا پہچان والا ہے، چلو ہم نے ادھر درخواست دی، ادھر گئے، سفارشیں کروائی. مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے لنک تلاش کرتے ہیں، لنک ہے نا، اور وہ تدبیر، ساری تدبیر. لیکن کبھی اللہ میاں کی لنک تلاش کی ہے؟ یا اللہ، جہاں جس سے میرا واسطہ پڑنے والا ہے اس کا دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو اگر چاہے اس کے دل میں ڈالے تو وہ میرا کام کر دے گا، تو نہیں چاہے گا تو وہ میرا کام نہیں کر سکتا. ساری دنیا کی لنکیں لگا لو اور اللہ کو منظور نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسباب کا ایسا پابند بنا دیا کہ ہم دنیا کے اپنے سارے صبح سے لے کر شام تک کے جتنے کام ہوتے ہیں نا اس میں ہم یہی کرتے ہیں. کبھی توفیق ہوئی صبح اٹھ کر کہ اللہ آج میری فلانی ضرورتیں ہیں، تو اگر چاہے گا تو وہ پوری ہو سکتی ہے ورنہ پوری، اے اللہ تو میری ان ضرورتوں کو پورا کر دے. جن لوگوں سے مجھے واسطہ پڑنے والا ہے ان کے دلوں کا تو مالک ہے، جس طرح تو چاہے گا ان کو پھیر دے گا اور ان کے دلوں کو میرا کام. تو یہ تدبیر کرو، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا بھی کرو اور ساتھ میں دعا بھی کراؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ چاہے گا تو دوا اثر کرے گی ورنہ دوا اثر نہیں کر سکتی. تو ہم لوگ آج کل اسیر اور قیدی بن گئے، کس کے؟ اسباب کے. اسباب. اللہ کی طرف نظریں ہماری رہی نہیں، ضرورت اس کی ہے. تو اب دنیا کے کاموں میں تو ہم کہیں نہ کہیں لنکیں تلاش کرتے ہیں. اب شیطان کے لیے کہاں سے لنک لائیں گے؟ شیطان کی تو وہ لنک تو ہمیں بتائی گئی، اس پر ہم عمل کرتے اس لیے پریشان ہوتے ہیں وساوس کی وجہ سے، دور نہیں ہوتے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وساوس کی دوسری قسم کون سی؟ گناہ کے، فسق و فجور کے، ایمانیات کے نہیں، گناہ کے کام کے وسوسے. تو اس کا علاج کیا بتایا؟ اس کا کیا علاج بتایا؟ اس پر عمل کرنا نہیں ہے.
باقی یہ وسوسہ آیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے کوئی گناہ ہوا نہیں۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری ایک قسم ہے وساوس کی، جائز وسوسے ہیں لیکن آئے بے موقع۔ نماز کے لیے اللہ اکبر نیت باندھی، پہنچ گئے دکان کے اوپر۔ کہاں پہنچ گئے؟ پہنچ گئے مجمع میں، اسٹیج کے اوپر۔ پتہ نہیں یہ نماز کا اللہ اکبر کیا ہے، یا تو وہ آٹو اسٹاپ سوئچ ہے، آٹومیٹک وہ جیسے ریکارڈنگ کی سوئچ کی چالو ہو گیا، اور السلام علیکم یہ آٹو اسٹاپ وہ سب پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، ہے نا، اور سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے سب، لیکن سلام پھرتے ہی فوراً دوسرے سلام کے بعد پوچھو پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ ابھی پوچھ لو کہ اب امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، کتنوں کو یاد ہے؟ کیا ہے ہماری نماز بھی کیا بن گئی؟ آج دنیا آٹومیٹک کی چل رہی ہے نا، سب آٹومیٹک، تو نماز بھی ہماری کیا آٹومیٹک ہو رہا ہے۔ سب پڑھا، سب نانی ہے، پڑھی سورت پڑھی ہے، لیکن یہ دیکھو ہو، یہ نماز بھی الحمدللہ ہمارا فریضہ، اس کو یہ نہ سمجھیے فریضہ ادا ہوتا ہے، لیکن بہرحال آگے تو بڑھنا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قسم وساوس کی وہ ہے کہ بھائی نماز کی نیت باندھی، دکان کا خیال آیا، گھر والوں کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا، فلانا خیال آیا، فلانا، سب جائز گناہ۔ نماز میں دوسرے خیال گناہ کے بھی آتے ہیں، کبھی بعضوں کو شہوانی خیال بہت بڑھ جاتے ہیں، تو نماز ہی کے اندر کسی عورت کا خیال آیا، چوری کا خیال آیا، وہ بھی آتا ہے، دونوں خیال، لیکن عام طور پر وہ دوسرے جو خیال ہے کون سے؟ جائز مباح خیالات۔ یہ ایک پریشانی، یہ نماز کی نیت باندھی نہیں، یہ خیال آیا ہے نا، یہ تیسری قسم کون سی؟ خیالات کی۔ اب یہ جو غیر اختیاری خیالات نماز میں آئے، اس کی وجہ سے بھی نماز ٹوٹی ووٹی نہیں۔ کہیں کسی کتاب میں نماز کو توڑنے والی چیزیں سب پڑھ لی نا آپ نے، مکتب میں پڑھا ہوگا، اور جو مولوی لوگ پڑھاتے ہیں نماز کے فرائض اتنے، واجبات اتنے، سنتیں اتنی، آداب مستحبات اتنے، نماز میں مکروہ، نماز کو توڑنے والی یہ چیزیں، تو نماز کو توڑنے والی چیزوں میں کہیں آیا کہ ایسا کوئی خیال آئے تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی؟ ہے نہیں، نماز اس سے ٹوٹی ووٹی نہیں، یہ خیال جو خود آیا ہے۔ ہاں یہ ہمارا ایک مومن ہونے کی وجہ سے ہمارا جی یہ چاہتا تھا کیا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس طرح کا خیال نہ آوے، اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی، لیکن بھائی اس طرح کا خیال نہ آنے کے لیے آپ نے کوئی محنت کی؟ خیالات جو ہیں نا وہ بھی انسان کے مزاج کے کیا ہوتے ہیں؟ تابع۔ ایک نوجوان ہے، کسی لڑکی پر عاشق ہے، تو کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے اس کے دل میں کیا خیال آئے گا بتاؤ؟ وہی سب ہے نا۔ ایک بیوپاری ہے، اس کو اپنی تجارت کو یہ کرنے کی، تو میں پیسے کما لوں، پیسے کما لوں، تو اب 24 گھنٹے اس کو کیا خیال آئیں گے؟ خواب میں بھی یہی آئے گا۔ دکان کھول کے بیٹھا ہے، لوگ آ رہے ہیں، خوب بکری ہو رہی ہے، پیسے جمع ہو رہے ہیں، ہے نا۔ ایک سیاسی ہے، ہمارے فاروق بھائی ناراض نہ ہو، وہی سمجھ الیکشن کا زمانہ آیا تو کیا ہوگا، وہی سوچ۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہر ایک کا یہ جو ایک ہوتا ہے، طبیعت کے ماحول کا یہ ہوتا ہے نا۔ تو نماز جو ہے شریعت نے ہمیں جو نماز کا طریقہ بتلایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی بات بتا دوں، نماز کا آپ نے جو نماز سیکھی نا بچپن میں، اس کے بعد کبھی بھی اپنی نماز کا آپ نے جائزہ لیا نہیں۔ وہ بچپن سے سیکھی، جو پڑھ رہے ہیں نا اسی طرح کی چل رہے، اس میں کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہی چل، وہ تو کہیں حلقے میں بیٹھیں گے، نماز کا حلقہ لگے، ہے نا، اور وہاں سب باتیں ہو، ایک دوسرے کو نماز سناوے، وہاں دوسرا بتائے گا ارے تیری نماز میں تو یہ گڑبڑ ہے، ارے میں تو 5-10 سال سے اسی طرح پڑھتا ہوں۔ تو نماز کا جو طریقہ کتابوں میں بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرات فقہا کو، کہ قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا نچوڑ اور خلاصہ، یہ غیر مقلدین تو مصیبت ہے۔ حضرات ائمہ کی کتنی محنتیں ہیں، اگر ہم کو کہا جاتا ہے وہ حدیث میں حدیث دیکھ کر کے نماز، تو پتہ نہیں کتنے لوگ نماز پڑھ پاتے ہیں۔ انہوں نے سب سامنے رکھ کر کے
نماز کا پورا طریقہ اور نماز میں کیا کیا چیزیں واجب فرض ہے، واجب ہے، سنت، ہر ایک کا درجہ بھی متعین کر دیا کہ فرض چھوڑو گے تو نماز نہیں ہوگی، واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سنت چھوٹے گی تو نماز تو ہو جائے گی، ذرا کمی آ جائے گی، یہ تو مطلب یہ ہے کہ سب بتایا۔ لیکن آج ہم میں کتنے ہیں جو نماز کی ان ساری چیزوں کو یاد بھی اور اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، نماز کا ایک ادب ہے، چھوٹی سی چیز۔ ادب یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو کھڑے ہونے کی حالت میں اس کی نگاہ کہاں ہو، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، کوئی ہے جو مجھے یوں کہے کہ 4 رکعتیں میں نے اس طرح پڑھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہ ادھر ادھر نہیں گئی؟ ہم کھڑے، حدیث میں آتا ہے اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ المرء، کہ آدمی نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ شیطان اس کی نماز میں سے اتنا اچک لیتا ہے کہ بازار میں دیکھو بعد اچک کے کوئی آدمی لے کے ایک دم جھوٹ ماری چلا گیا بھاگ کے، تو شیطان ہماری نماز میں سے کیا کر لیتا ہے؟ ادھر ادھر ہمیں دکھلا کر کے ہماری نماز کا اتنا حصہ اچک لیتا ہے۔ تو یہ ادب، آپ اس ادب کا ہی لحاظ کر لیجئے، دیکھیے اس کے کتنے برکات ہیں۔ فرائض، واجبات، ایک ایک فرض، ایک ایک واجب، ایک ایک سنت، دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ سب آج یہاں سے جانے کے بعد کتاب لو، کتابوں میں دیکھو کیا کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہیں، کیا مستحب ہیں، کیا آداب میں سے ہیں، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، کس سے بچنا ہے، اور آج ہی 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن لگیں اپنی نماز کو اس کے مطابق کیا کر لو اور اسی کے مطابق نماز ادا کرو۔ آپ ان ساری چیزوں کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ وسوسے کی جو ہے نا 80-90% سے تو آپ کو نجات مل جائے گی، لیکن ہم کرتے نہیں، ہے نا؟ ابھی سن کے گئے نماز میں، نماز دھیان سے ہو، نماز دھیان سے پڑھنی چاہیے، اور نیت باندھی، اب قرات دھیان سے کریں، الحمدللہ رب۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ قرات جب کریں نا تو آدمی وہ الفاظ معنی تو سب جانتے نا، جو جانتے وہ بھی جو سب الفاظ تو پڑھتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے سورہ الحمد سنائے گا تو کس طرح سنائے گا؟ جس وقت وہ سورت سنا رہا ہوگا نا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان ادھر ادھر، کیوں ادھر جاوے تو غلطی ہو جائے گی، مار پڑے گی۔ استاد کو سناتے وقت اس کی پوری توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اس کے الفاظ کی طرف۔ تو نماز میں جب ہم الحمد پڑھیں تو ہماری توجہ بھی پوری کس کی طرف ہو؟ نماز کے الحمد شریف کے الفاظ، اس پر بھی کیا دھیان دو گے نا تو بھی ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ نیت باندھی، الحمدللہ، آج تک طے کر کے آج تک پوری نماز دھیان سے پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مالک یوم الدین آوے اس سے پہلے گاڑی پاٹے سے اتر گئی، اور ایسی اتری کہ پتہ ہی نہیں چلا، یعنی ہمارا دھیان دوسری طرف گیا یہ بھی ہمیں خیال نہیں، ہم بھٹک گئے اس کا بھی ہمیں احساس، وہ پھر خیال، پھر تو باقی 3 رکعتیں بھی اسی طرح پوری ہوئی اور بعد میں 4 دن تک اسی طرح، اور پھر 5ویں دن پھر خیال آیا یار نماز دھیان سے پڑھنی چاہیے، ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہو ضرورت ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات جو نماز کے اندر آتے ہیں، کافی وقت ہو گیا، تو یہ خیالات جو ہیں بھائی پورا کر لوں بات کو، اچھا، تو یہ خیالات جو نماز میں آ رہے ہیں اگرچہ جائز خیال ہیں لیکن اس کی وجہ تو اس سے بچنے کی بھی تدبیریں ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آج ہی سے آپ اپنی نمازوں کو، لیکن اس کے باوجود اگر خیال آیا تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دھیان نہ دیں، آپ اپنا دھیان اس میں لگائیں۔ اور خیال کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا دھیان دینا چاہیے وہ دیتے۔ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اخبار پڑھیں، ایک کرکٹ کا شوقین ہے اور وہ اخبار میں پیپر میں کرکٹ کی خبر پڑھ رہا ہے، تو جس وقت وہ ساری تفصیل پڑھ رہا ہوگا اس کے دل میں کوئی دوسرا خیال آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔
آپ اپنے دوست سے، ایسا دوست جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا جی چاہتا ہے، بات کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کا دھیان کسی دوسری طرف جائے گا؟ پورا دھیان کہاں ہے؟ کوئی خیال بھی نہیں آئے گا بھولے سے کسی اور چیز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے جتنی توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، آپ وہ پورا دھیان 100% لگا رہے ہیں۔ کس میں لگا رہے ہیں؟ اس سے بات۔ اس لیے وہ دھیان کہیں ادھر ادھر جاتا نہیں۔ پڑھنے کے لیے جتنی توجہ کی ضرورت ہے، وہ کرکٹ کی خبر پڑھنے والا شوقین اپنا پورا 100% دھیان اس میں لگا رہا۔ دوسرا بچہ ہی نہیں کہ ادھر ادھر جائے، وہ تو پائپ میں سوراخ ہو گیا ہو تو ادھر پانی اندر بھی جا رہا ہے، باہر بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ دراصل نماز میں جتنی توجہ ہمیں لگانی چاہیے، قرآن پڑھتے وقت کیوں خیال؟ بھائی اخبار پڑھتے وقت تو خیال نہیں آتا، قرآن پڑھتے وقت خیالات آتے۔ جو اللہ کے بندے جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو اللہ کے ساتھ جو ہے سرگوشی سمجھتے ہیں، ان کو پوچھو کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں کوئی دوسرا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ہمیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پڑھنے کے لیے جتنی توجہ درکار ہے وہ ہم پوری اس میں لگاتے، اور اللہ نے انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ اس دماغ کے اندر وہ پوری توجہ نہیں لگائیں تو بچی ہوئی توجہ اپنی تلاش کرے گی۔ جیب ہوتی نا، جیب کیا برتن، ہر پڑھے لکھے سائنسدان بتاتے ہیں کہ بھئی برتن خالی نہیں، اس میں تو ہوا ہے۔ خالی جو نظر آ رہا ہے اس میں خالی جگہ میں کیا ہے؟ ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی اس ہوا کو نکالنا چاہے پھونک مار کے یا یہ کر کے تو نکلے گی نہیں، نکلے۔ اس کے نکالنے کی شکل یہ ہے کہ دوسری کوئی چیز پوری بھر دو، پانی سے بھر دو اور دودھ سے بھر دو اس برتن۔ پانی سے جتنا بھرو گے اتنی ہوا باہر جائے، پورا بھرو گے تو پوری ہوا نکل جائے گی۔ تو ہماری ہوا نکل گئی ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ان عبادتوں کو ادا کرنے کے لیے جتنی توجہ کی ضرورت ہے وہ ہم کرتے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ ہم آتے ہیں ایسے نماز کے لیے آئے، نماز کے لیے توجہ بتاؤں، قرآن حدیث اور قرآن کتابیں کیا کہتی ہیں کہ بھائی ایک آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی نیت باندھے گا، وہ پیشاب تو دابے ہوئے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن دھیان ادھر ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک، کھانا موجود ہے، تو شریعت کیا کہتی؟ بھائی پہلے کھا لو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ پہلے نماز پڑھنے جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سب آپ کا دھیان کدھر ہوگا؟ کھانے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز کھانا بنے اس کے مقابلے میں میرا کھانا نماز بنے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ میری نماز کھانا بنے یعنی کھانا موجود ہے اور نماز کی نیت باندھیں گے تو دھیان ادھر جائے گا، اور کھانا موجود ہے، نماز کا وقت آیا کھانے میں لگ جائیں گے تو دھیان کدھر رہے گا؟ کھانا نماز بنا ہے یا نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسباب، نماز میں دھیان پیدا کرنے کے اسباب ہم نے ختم کر دیے۔ ہم آتے ہیں تو ایک تو شریعت نے باقاعدہ ہر نماز سے پہلے سنتیں رکھی، اذان پہلے سے کہلوائی جاتی ہے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اذان کی آواز سنے، اللہ اکبر سنے، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں، اذان کی آواز سنی، ایسا معلوم ہوتا تھا کسی کو پہچانتے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اذان کیا؟ ابھی تو جماعت پہ 15 منٹ ہیں۔ کتنے؟ 15 منٹ۔ اب دیکھتے رہیں گے گھڑی، وہاں حالانکہ گھر میں بھی کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، آتا تو کوئی کام رکنے والا نہیں تھا، پھر بھی نہیں۔ اب 2 منٹ باقی ہیں، اب چلو جماعت کی تیاری ہے، آئے بھاگے دوڑے، پیشاب کا تقاضا ہے، گئے ادھر استنجا خانے میں جلدی جلدی، پیشاب وہ بھی قدر لوٹا پھینکا نہیں کیا، آئے حوض پر بھی اور بھاگے دوڑے۔ امام صاحب نے نیت تو باندھی دی تھی، کبھی رکوع میں بھی چلے گئے تو اور ذرا تیز قدم۔ اب یہ اس نماز میں کیا دھیان ہوگا آپ بتاؤ؟ آتے ہیں موبائل، کہیں دنیا کی کورٹ میں جاتے ہیں موبائل لے کر جاتے ہیں، کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں آئیں گے
اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 10 منٹ کے لیے تو مسجد میں آیا تھا، اس میں بھی تجھ سے موبائل بند نہیں رکھا جاتا۔ یہ موبائل بولے گا تیری نماز خراب ہوگی، ساری مسجد کی نماز خراب ہوگی۔ لوگ آتے ہیں موبائل کی رنگ، اور وہ رنگ بھی کیسی، نعوذ باللہ۔ کسی نے، ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے، پرانوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے گھر میں میوزک بجے گی۔ ہو رہا ہے یہ سب، کیا ہوگا؟ ہم نے اپنی نمازوں کی اس کو اپنے ہاتھوں سے غارت کیا ہے، اپنی عبادتوں کی عظمتوں کو ہم نے ختم کیا ہے، تو پھر کیسے ہمارا دھیان لگے گا؟ اس کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ کرو، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا بھی ہوگا۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تدبیر، ان تدبیروں کے بعد بھی خدا نہ کرے کوئی خیال آوے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ جس طرح چاہے رکھے، راضی رہو اس کی اس پر۔ اس لیے کہ اگر ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ اگر نماز ایسی پوری جان والی ہوتی، آدھی نماز ایسی نصیب ہو جائے تو ہم آدھی دنیا کو تو کافر سمجھیں گے۔ یعنی ایسی نماز اگر جان والی مجھے نے آپ کو مل گئی نا، تو دوسروں کو تو ہم اس قابل بھی نہیں سمجھیں کہ سلام کرو، ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت جبریل میں تو بن گیا۔ یہ بھی، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ یہ بس سوچنے والی نمازوں میں بھی کیا ہے حکمت، کہ اس کو ایسی نماز مل جائے گی نا تو کسی کو خاطر میں بھی نہیں لائے گا، وہ تو اس کو بھی ہضم کرنے کے لیے ظرفہ چاہیے نا، کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت اس کو دیتے ہیں جو اس نعمت کو کیا کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وساوس کے اندر یہ تیسری قسم ہے، اس کی بھی تدبیریں یہ ہیں، اور بھی بہت ساری تدبیریں ہیں۔ بہرحال یہ وسوسے کے سلسلے میں اس لیے عرض کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اللہ کے بندوں کو اس کی وجہ سے دلی سکون ہو جائے۔ آئندہ میں اسباب سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو، نمازیں صحیح ادا کرو، نماز کو صحیح پڑھو، دوبارہ اپنی نمازوں کا جائزہ لو، کتابیں پڑھو، علماء سے پوچھو، ان کے سامنے نماز پڑھ کے بتاؤ، جو کمی رہ گئی اس کو پورا کرو، اور جو کچھ ہمیں ہدایتیں دی گئی انشاءاللہ پھر دیکھو اگر ہماری نماز درست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ساری زندگی کو کی نہج کو درست فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، بھائی بہن، اولاد در اولاد، اعزاء اور اقارب، اساتذہ اور مشائخ، دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین و محسنین، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق ہیں، اور تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تو تیری مرضیات پر
ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے ان کی ہماری سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں کشادہ حلال برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ، تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ، اس کی پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مدرسہ خیر العلوم کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ، اس کے قائم کرنے والوں، بنانے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ پورے علاقے میں عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ میں ایک ضروری